بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جی بچوں، ہمارے سبق کا عنوان تھا درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، جس کے ہم نے تقریباً آدھے سبق کی پڑھائی جو تھی وہ کر لی تھی، اور آج آپ کے صفحہ نمبر 13 پہ ہم اس کے باقی سبق کی جو پڑھائی ہے وہ کریں گے، اور ساتھ اس کے سوالات کے جوابات جو ہیں وہ بھی کریں گے۔ تو اس میں جنگ یرموک کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ جنگ یرموک میں زخموں سے چور ایک زخمی کو جب ایک شخص پانی پلانے لگا تو اس نے قریب کراہتے درد سے چیخنا دوسرے زخمی کو پانی پلانے کا کہا۔ جب پانی پلانے والا دوسرے زخمی کے پاس گیا تو اس نے تیسرے زخمی کو پانی پلانے کا اشارہ کر دیا۔ تیسرے زخمی تک جب پانی پہنچا تو وہ اسی اثنا میں شہید ہو چکے تھے، یعنی کہ اثنا میں اتنی دیر میں شہید، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے جان دینے والے کو شہید کہتے ہیں۔ پانی پلانے والا واپس دوسرے زخمی کے پاس آیا تو ان کی روح بھی پرواز کر چکی تھی۔ روح پرواز کرنا محاورہ ہے بچوں، جس کا مطلب ہے روح نکل جانا، فوت ہو جانا۔ جب پہلے زخمی کے پاس آیا تو وہ بھی دار فانی سے کوچ کر گئے تھے، دار فانی دنیا سے کوچ کر گئے تھے۔ نزاع کے عالم اور شدید زخمی حالت میں، نزاع کے عالم کا مطلب ہے بچوں موت کا وقت، اور شدید زخمی حالت میں بھی صحابہ کرام کا یہ اظہار اور قربانی بے مثال ہے، یعنی اس کی مثال نہیں ملتی۔ اسی طرح ہجرت مدینہ کے موقع پر انصاری صحابہ نے مہاجر صحابہ کی جس انداز سے مدد کی، اس کی نظیر ملنا بھی، یعنی اس کی مثال ملنا بھی مشکل ہے۔ ان واقعات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم ہر مشکل گھڑی میں اپنے ارد گرد بسنے والے انسانوں کی مدد کریں تاکہ ہمارا معاشرہ اور ہماری دنیا محبت اور امن و سکون کا گہوارہ بن جائے، یعنی کہ گھر بن جائے۔ ہمیں اپنے ارد گرد گلی محلے میں ضرورت مند نظر آتے ہیں، ان کی خاطر خواہ مدد کرنی چاہیے، یعنی کہ جہاں تک ہو سکے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان کی مدد کریں۔ غریبوں، مسکینوں اور اپاہجوں کو کھانا کھلا کر ان کی مدد کی جا سکتی ہے۔ غریب خاندانوں کی مالی مدد کر کے ان کی ضرورت پوری کی جا سکتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے بچے ہیں جو غربت کی وجہ سے اسکول نہیں جا سکتے، ہم انہیں تعلیم دلوا کر معاشرے کے کارآمد شہری بنا سکتے ہیں۔ کارآمد مطلب فائدہ مند، مفید شہری بنا سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ ہمارے پاس مال و دولت ہو تو ہی ہم دوسروں کی مدد کرنے کے قابل ہوں گے۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھ کر بھی اپنے معاشرے کو جنت کا نمونہ بنا سکتے ہیں۔ ہمیں جب ایک جماعت سے دوسری جماعت میں ترقی ملتی ہے تو ہم اپنی پچھلی جماعت کی کتابوں کو یا تو اپنے اسٹور میں پھینک دیتے ہیں یا ردی والے کے ہاتھ بیچ دیتے ہیں۔ اگر ہم ان کتابوں کو نہ بیچیں تو یہ کتابیں ان بچوں کو دی جا سکتی ہیں جو مالی مشکلات کی وجہ سے یہ کتابیں خرید نہیں سکتے۔ اسی طرح ہمارے محلے یا ہمسائے میں کوئی بیمار ہے اور وہ ہسپتال نہیں جا سکتا تو ہم اس کے ہسپتال جانے میں مدد کر سکتے ہیں۔ کسی بزرگ یا نبینا یعنی کہ اندھا جو شخص دیکھ نہ سکتا ہو کو سڑک پار کرنے میں مدد دے سکتے ہیں، یعنی کہ ہم چھوٹی چھوٹی نیکیاں کر کے دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں۔ حصول تعلیم میں، حصول تعلیم کا مطلب ہے علم حاصل کرنے میں کسی طالب علم کی مدد کی جا سکتی ہے۔ کسی حادثے کے دوران زخمیوں کی ابتدائی طبی امداد کے ذریعے، یعنی کہ فوراً ان کی مدد کر کے ان کی جان بچائی جا سکتی ہے۔ اگر ہمارے پاس مال و دولت ہو تو اس سے بھی دوسروں کی مدد کرنا لازم ہے۔ قرآن کریم میں نیک لوگوں کی یہ صفت بھی بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنے مال میں سے ضرورت مندوں اور مصیبت زدوں پر خرچ کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص اپنے بھائی کی حاجت یعنی کہ ضرورت پوری کرے گا، خدا اس کی ضرورت پوری کرے گا۔ دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی طریقے سے دوسرے انسان کی مدد کر سکتا ہے۔ یہ در حقیقت یعنی کہ یہ اصل میں اپنی ہی مدد ہوتی ہے، کیونکہ ہر انسان پر اچھا یا برا وقت آتا رہتا ہے۔ اگر ایک انسان آڑے وقت میں بچوں محاورہ ہے جس کا مطلب ہے مشکل وقت میں دوسروں کی مدد کرتا ہے، تو پھر جب اس پر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو دوسرے بھی اس وقت اس کی مدد کرتے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے تو دوسرے بھی مشکل گھڑی میں ہماری مدد کریں گے۔ اس سے باہمی بھائی چارے کو فروغ ملے گا اور معاشرہ بھی ترقی کرے گا۔ اور دین اسلام بھی ہمیں یہی درس دیتا ہے کہ لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر ضرورت مند کی مدد رنگ، نسل، زبان، مذہب اور علاقے کی تفریق کے بغیر، یعنی کہ وہ کس علاقے میں رہتا ہے، کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اس تفریق کے بغیر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کریں۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی رضامندی، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے۔ بنوں کا مطلب ہے جنگل میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔
یہ ہے بچوں ہمارے سبق کی قرت جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے۔ اس کے بعد آپ صفحہ نمبر 15 پہ دیکھو، آپ کے ہیں ایم سی کیو سوال نمبر 2 کہ سبق درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو کے مطابق درست جواب کی نشاندہی کریں۔ تو پہلا ہے ملک شام سے غلے کے لدے ہوئے اونٹ مدینے آئے، تو اس کا صحیح آپشن ہے 1000۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر اپنا مال راہ خدا میں پیش کیا، اس کا ہے 4تھ آپشن سارہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاجروں نے نفع کی پیشکش کی، پہلا اس کا آپشن دگنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر اپنا مال راہ خدا میں پیش کیا، نصف یعنی کہ آدھا۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 دیکھیں، یہ آپ نے اس کے جو معنی ہیں یہ آپ نے کتاب کے اوپر ہی تحریر کرنے ہیں۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آخری نبی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے سردار، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو جہانوں کے لیے رحمت۔ اس کے بعد بچوں آپ نے جو ہیں سوالات کے جوابات جو ہیں یہ آپ نے اپنی کاپیز پہ تحریر کرنے ہیں۔ سوال ہیں جی آپ کا جو آپ کاپی پہ تحریر کرو گے وہ حضرت عثمان غنی کو تاجروں نے کتنے نفع کی پیشکش کی تھی، حضرت عثمان غنی کو زیادہ سے زیادہ نفع کہاں سے مل رہا تھا، ہمیں ایک دوسرے کی مدد کیوں کرنی چاہیے، طالب علم ایک دوسرے کی مدد کیسے کر سکتے ہیں، بحیثیت انسان دوسروں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے، یہ آپ کو واٹس ایپ پہ جو ہے وہ بھیج دیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے اس سبق کا خلاصہ جو ہے وہ تحریر کرنا ہے، اور خلاصہ آپ پہلے بھی اسباق کا تحریر کر چکے ہو کہ یعنی کہ جو مین پوائنٹس ہیں سبق کو پہلے 2-3 دفعہ پڑھو گے، اور اس کے بعد جو مین پوائنٹس ہیں وہ آپ نے اس میں لکھنے ہیں، یعنی کہ خلاصہ آپ کے سبق کا 1/3 کے برابر جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ امید ہے آپ کو یہ جو سبق ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا، اور آپ کاپیز پہ جو ہے خود اپنا کام جو ہے وہ تحریر